بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس ساری دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے کرنے کو بہت سے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ کیا اچھا ہو کہ ایسے ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اور یہ چاہت کرنے والوں میں بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے با اختیار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان با اختیار لوگوں کے اختیارات بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بندے کے دل میں خیال بھی تو تبھی آئے گا نا جب اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہو۔ اللہ کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں تو بندے کے دل میں پھر اس بات کا خیال بھی نہیں آتا۔ ساری دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے، اللہ باقی رکھتا ہے، اللہ برباد کر دیتا ہے، اللہ بلندیاں دیتا ہے، اللہ نام و نشان مٹاتا ہے۔ دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور جو آج ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ہم جو یہاں بیٹھے نا، اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے۔ بہت سے ساتھی ہیں ہمارے جو نہیں پہنچ پائے۔ ابھی مجھے فون آیا عشاء سے پہلے، کافی گاڑیاں ہائی وے پر، ٹریفک بلاک ہے، وہاں پھنسی ہوئی ہیں، عصر سے پھنسے ہوئے ہیں، اب عشاء ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک اتنا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ شاید صبح تک یہیں کھڑے رہیں۔ تو یہ ٹریفک اس وقت ہی کیوں جام ہوا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی پریشانی تم پر آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اللہ سے پوچھتی ہے اللہ میاں جاؤں؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ۔ اللہ پاک کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے امر سے ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یوں ہو جائے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے
کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی خیر کا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور شیطان نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کسی خیر سے محروم نہ رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو شامل حال کر دیتا ہے، شیطانوں کی شیطانیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ایک خیر کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، ایک کام کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، ایک خیر کا یا کسی کام کا بھی ارادہ کر رہا ہوتا ہے، اور شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا یہ کام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے بیچ میں نہ ہو، بیچ میں نہ آؤ۔ شیطان اگر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ڈالنے دو، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ یہ بھی یہ جو صورت ہے نا، یہ صورت بھی اللہ پاک کے حکم کی ایک صورت ہے۔ ایک ہے اللہ کے امر سے کسی پریشانی کا آ جانا، اور ایک ہے کہ اللہ پاک کی مدد کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی پریشانی کا آ جانا۔ اللہ بیچ میں ہی نہیں آئے۔ اس کی مثال بالکل ایسی سمجھیں جیسے ایک شخص مارنے لگا تھا اور دوسرا اس سے طاقتور وہاں موجود تھا، لیکن وہ بیچ میں ہی نہیں آیا، اس نے چھڑوایا ہی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کے مروانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر چھوٹی سی بھی پریشانی جو آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اگر چاہتا تو اس پریشانی کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پریشانی کو اجازت دی، کوئی بات نہیں، چلنے دو، ہونے دو پریشان، آنے دو پریشانی، آنے دو مسائل، آنے دو رکاوٹیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امر کی ایک قسم ہے۔ تو ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ پاک کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زلزلہ اس لیے آ گیا کہ یوں ہو گیا تھا، کہتے ہیں بارشیں اس لیے ہوئیں کہ یوں ہو گیا تھا، کہتے ہیں یہ سیلاب اس لیے آیا تھا کہ یوں ہو گیا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں سیلاب آیا نا، یہ اس لیے آیا کہ کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے گلیشیئر کو پگھلا رہے تھے، اس لیے وہاں سے زوردار پانی آ رہا تھا۔ اب زوردار پانی آ رہا تھا، ہمارے پاس اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہٰذا ہماری بستیاں ڈوب گئیں۔ یہ ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ظاہری وجہ ہے، لیکن اللہ اگر بچانا چاہتا تو بچا تو سکتا تھا نا۔ اللہ اگر رکاوٹیں ڈالتا تو رکاوٹیں تو ڈال سکتا تھا نا، لیکن اللہ پاک کا رکاوٹیں نہ ڈالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے ڈوب جانے پر راضی ہے۔ تو گویا اللہ نے ڈبویا، اللہ نے مروایا، اللہ نے گرایا، اللہ نے ہلاک کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سب کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کی مرضی سے۔ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی کسی شاخ سے ٹوٹ کے نہیں گر سکتا۔ اللہ کے ارادے کے بغیر میں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، کسی کام سے بچ نہیں سکتے، کوئی کام کر نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس میں 99 پریشانیوں کا حل ہے، 99 مسائل کا حل ہے، 99 مسائل کا حل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر۔ اور سب سے چھوٹا مسئلہ جو لا حول ولا قوت کی کثرت سے حل ہوتا ہے وہ ہے غم اور فکر اور ٹینشن، یہ سے دور ہو جاتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے 99 مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کسی کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ پریشانی پیش آئے تو وہ 500 دفعہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہاں تک، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 دفعہ، 100 دفعہ اس کے شروع میں درود شریف پڑھ لے، 100 دفعہ اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لے، تو فرماتے ہیں جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ اس کی برکت سے حل کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جماعت میں التحیات بھی مل جائے نا، امام کے ساتھ کیا مل جائے؟ التحیات بھی مل جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ التحیات بھی کسی کو مل جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آخر تک زور لگانا چاہیے۔ شاید امام نے لمبی سورت پڑھی ہو، شاید آج امام صاحب کو جوش آ گیا ہو، اس نے یاسین شریف شروع کر لی ہو، آپ کو جانے میں حرج ہی کیا ہے، چلے جائیں۔ التحیات مل گیا تو بھی جماعت کا اجر مل جائے گا، اور التحیات نہ بھی ملانا تو ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص مسجد میں آیا اور آ کے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کو جماعت کی سستی اور غفلت اور ہمت ہارنے کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آج کی رات بڑی اہم ہے، آج کی رات بڑی اہم ہے، اس لیے کہ آج کی رات دنیا میں پورے سال سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے کریں گے۔ آج کی رات میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا پورے سال سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ تو اس نافرمانیوں کی رات میں اگر کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہو تو بتائیے اللہ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اللہ کو کتنا اچھا لگے گا جب کسی کو ہر طرف سے دکھ پہنچ رہے ہوں، ہر طرف سے دکھ پہنچ رہے ہوں، ہر طرف سے پریشانیاں درپیش ہوں، اور ایک آدمی کوئی میٹھا بول دے نا تو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ یار اس موقع پر جب انسان عزت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، انسان خوشحال ہوتا ہے، تو بہت سارے اپنے بن جاتے ہیں، خواہ مخواہ بھی اپنے بن جاتے ہیں، اپنے نہیں بھی ہوتے پھر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان پہ حالات آتے ہیں اور اس پہ پریشانیاں آتی ہیں اور وہ آزمائشوں میں ہوتا ہے تو اپنے بھی اس سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ جو ذرا تھپکی بھی دے دیتا ہے، کوئی میٹھا بول بھی بول دیتا ہے، صرف یہ بھی کہہ دیتا ہے نا کوئی حرج نہیں، گھبرانا نہیں، کوئی حرج نہیں، تو ہمیشہ اس کے وہ بول اور اس کی حوصلہ افزائی زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تو جب ساری دنیا میں فحاشی کی آگ بھڑکے گی، عریانی کی آگ بھڑکے گی، شرابیں پینے والے شرابیں پئیں گے اور زانی زنا کریں گے، بدکار بدکاریاں کریں گے، ایسی رات میں اگر کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اللہ کو کتنے اچھے لگیں گے۔ تو یہ کتنا اللہ کا اچھا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رات میں جب ساری دنیا میں آگ لگ جائے گی، فحاشی اور عریانی اور بدکاری کی آگ لگ جائے گی، ایسی رات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسجد میں بیٹھنے اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنا کمال نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ بتائیے کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا سلیکشن ہے، اللہ پاک کی طرف سے چناؤ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رات، ایسی خوفناک رات اپنی پناہ میں، اپنے گھر میں، فرشتوں کے ماحول میں، رحمتوں کے ماحول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کہیں الحمدللہ۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ ہمارے نبی کے گھر میں
جب کبھی کسی غلام سے، ملازم سے، بچے سے کوئی نقصان ہو جاتا نا، نقصان ہو جاتا، جب کوئی کسی سے نقصان ہو جاتا ہے تو گھر والے اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کی پکڑ کرتے ہیں. اندھے ہو تم، گلاس توڑ دیا تم نے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اندھے ہو تم، تمیز ہی نہیں ہے، ڈھنگ ہی نہیں ہے، بے ڈھنگے کہیں کے. ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ شل ہو گئے. اس قسم کی باتیں کہنے والے کہتے ہیں ہمارے نبی کے گھر میں جب کبھی کسی سے کوئی نقصان ہو جاتا، جب کبھی کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی یا کوئی اور چیز گر جاتی، نقصان ہو جاتا، تو آپ علیہ السلام اس کی طرف نظر اٹھانے والے اور اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کرنے والوں کو اسی وقت روک دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ڈانٹو نہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو گیا، اللہ کے لکھے کو بھلا کون ٹال سکتا ہے؟ یہ خود نہیں ہوا، یہ گلاس خود نہیں ٹوٹا، اللہ نے نہیں توڑا، لیکن اللہ نے توڑنے میں کوئی رکاوٹ بھی تو کھڑی نہیں کی، تو گویا اللہ ہی توڑا. اللہ کے ارادے سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا. کوئی بیمار ہوا اللہ کی مرضی سے، کوئی ذلیل ہوا اللہ کی مرضی سے، کوئی معزز ہوا اللہ کی مرضی سے، کوئی بلند ہوا اللہ کی مرضی سے، کوئی پست ہوا اللہ کی مرضی سے، کوئی مرتا مرتا بچا اللہ کی مرضی سے، کوئی بچتا بچتا مرا اللہ کی مرضی سے. نقصان ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، نفع ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اے دنیا بھر کے انسانوں، جب تک اللہ نہ چاہے تو تم تو چاہ بھی نہیں سکتے. اللہ نہ چاہے تو تم تو چاہ بھی نہیں کر تو کیا سکو گے؟ تم تو اللہ کے چاہے کے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے. یہ جو انسان کو حق کی تلاش پیدا ہوتی ہے نا، حق کی پیاس لگتی ہے، اللہ کے تعلق کی پیاس لگتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کی دل میں آرزو اور چاہت پیدا ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت پھیر لے تو بندے کے اندر سے چاہت بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے بھوک مر جاتی ہے نا، بھوک مر جاتی ہے، پیٹ خالی ہے، معدہ بالکل خالی ہے، لیکن بھوک مر جاتی ہے. مثانہ بھرا ہوا ہے لیکن پیشاب کو روکا تو اب پیشاب کرنے کا ارادہ ہی ملتوی ہو گیا. پاخانہ آیا ہوا تھا لیکن پاخانے کو روک لیا تو پاخانے کا ارادہ ہی بدل گیا، پاخانہ اوپر چڑھ گیا، اب دل ہی نہیں کر رہا پاخانے کے لیے جانے کو، قضاء حاجت کے لیے جانے کو. اللہ فرماتے ہیں اگر میں نہ چاہوں تو تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارا چاہنا بھی میری چاہت سے ہے، تمہارا چاہنا بھی میری چاہت سے ہے، میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے کسی کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہر کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اور نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے بہت عبادت گزار، ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی. قیامت کے دن پیش ہوئے، قیامت کے دن پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے فضل سے جنت میں. وہ کہے گا فضل کیوں بھائی؟ یا اللہ فضل کیوں؟ اتنی محنت کی ہے میں نے، اتنی محنت کی، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں. انسان تو نہ سمجھ ہے نا. میرے دوستوں، اللہ پاک کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، سچ پوچھیں. ابھی میں آپ کے پاس بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا، اگر میں گھر سے نکلتا اور کیلے کے چھلکے سے پھسل کے سر کے بل گرتا اور میرا سر پھٹ جاتا تو میں آ کے یہاں بیٹھتا؟
میری ٹانگ میں فریکچر ہو جاتا تو میں یہاں آتا آپ کے پاس؟ ایک بچہ دوسرے بچے کو اینٹ کا ٹکڑا مار رہا ہوتا اور وہ بچہ تو بھاگ جاتا، سامنے میں آتا، میرے منہ پہ آ کے لگتا، میری آنکھ پھوٹ جاتی، میں آپ کے پاس آتا نہیں آ سکتا تھا۔ آپ کتنے بائک پہ آئیں، آپ کی بائک آتے آتے راستے میں پھسل جاتی، آپ آتے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ جو کچھ ہم سے خیر کا کام ہو جائے شکر کریں اللہ تیری مہربانی، تو نے کروا دیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہمارے نبی فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ 10,000 کا لشکر جرار لیے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیے ہمارے نبی جمعے کی رات کو چھپ چھپا کے مکے سے نکل رہے تھے، کہیں کوئی پکڑ نہ لے، اور آپ جا کے غار میں آپ نے پناہ پکڑی تھی، اور 3 دن آپ غار کے اندر پناہ پکڑے رہے، چھپے رہے 3 دن۔ اور آج وہ وقت ہے کہ اکثر کفار مکہ کے جو سردار تھے وہ تو مارے گئے، پکڑے گئے، بہت سے ابھی باقی بھی ہیں، اور آپ فاتحانہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور کسی کافر کی مجال نہیں ہے کہ آپ کا سامنا کر سکے۔ کوئی مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور کوئی اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور ہمارے نبی جب مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی گردن اٹھی ہوئی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کی کوہان سے لگ رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، اے اللہ میں تیری پیدا کردہ مخلوق ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ وانجز وعدہ، اے اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، تو نے اپنے کمزور بندے کی مدد کی، اتنے بڑے بڑے لشکروں کو ہرایا، اے اللہ یہ تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی گردن سے لگ رہا ہے، یوں اونٹ کی کوہان سے لگ رہا ہے، یوں، اور اپنے ظاہر کو بھی اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں اور اپنے باطن کو بھی اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں وہ اللہ پاک کی نظروں سے مردود ہو جاتے ہیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے، چند دن نیکیاں کراتا ہے، چند دن پابندی سے مراقبہ کرواتا ہے، چند دن تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے، چند دن درود شریف استغفار کا اہتمام کرواتا ہے، چند دن نگاہوں کو جھکانے کی توفیق دے دیتا ہے، پھر اس سے کیفیت بنتی ہے، پھر اس سے دل منور ہوتا ہے اور دل سے اللہ اللہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ سارے بدبخت نماز بھی نہیں پڑھتے، کیسے بدبخت ہیں، کیسے بدبخت ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ان کی کمیاں دل میں لاتا ہے۔ خود پگڑی پہننے لگ جائے تو بن پگڑی کے لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہیں، دیکھیں پتہ بھی ہے کہ پگڑی سنت ہے، پھر بھی پگڑی نہیں پہنی ہوئی، حقیر جاننے لگ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تہجد میں اٹھتے تھے، ایک دفعہ تہجد میں اٹھے تو اپنے بچے کو بھی اٹھایا، تو بچہ جب اٹھا تو بچے نے اٹھ کے تہجد پڑھی بابا کے ساتھ، اور پھر کہنے لگا ابو یہ باقی تو سارے سو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ تو کہا بیٹا اگر تو نے یہی دیکھنا تھا تو تیرا سونا تیرے تہجد میں اٹھنے سے زیادہ بہتر تھا، تو سویا رہتا اور صبح اٹھ کے تجھے ندامت ہوتی کہ ہائے رات سونے میں برباد ہو گئی، یہ زیادہ بہتر تھا اس سے کہ تو اٹھ کے اوروں کی کمیاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کو کسی کی کمیاں دیکھنا
اتنا شدید ناپسند ہے کچھ نہ پوچھو۔ یہ مرض ہے، مرض، یہ مرض ہے، یہ ناسور ہے، یہ مرض ہے۔ اوروں کی کمیاں دیکھنا، اوروں کی طرف انگلیاں اٹھانا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تم میں سے تم لوگوں کو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے تم لوگوں کو اوروں کے تنکے تو نظر آتے ہیں، اپنا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ اور مشائخ کہتے ہیں جب کوئی یوں کرتا ہے نا، یوں دیکھیں، یہ دیکھیں یوں، تو اوروں کی طرف کتنی انگلیاں ہیں اور میری طرف 3، یہ تینوں میری طرف ہیں۔ مشائخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی 1، آنکھیں دیں 2۔ کیوں؟ اس میں حکمت ہے کہ ایک سے اوروں کی اچھائیاں دیکھو اور دوسرے سے اپنی کمیاں دیکھو۔ ایک مشائخ کا قول ہے۔ اور کان بھی 2 دیے ہیں۔ کیوں؟ جب کوئی حق کے خلاف تمہیں تانے دے اور تمہیں ستائے اور تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے اور تمہاری دل آزاری کرے تو ادھر سے سنو، یہ ہے سننے کے لیے اور یہ ہے نکالنے کے لیے۔ ادھر سے سنو، ادھر سے نکال دو۔ ادھر سے سن کے اس کو اندر نہ لے جاؤ، ورنہ اس کے بارے میں دل خراب ہوگا پھر، اور جب دل خراب ہوگا تو رویہ خراب ہوگا، رویہ خراب ہوگا تو جھگڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد سے محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے ادھر سے سنو، ادھر سے نکال دو۔ مجھے کسی نے کہا، مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں نا فلاں ساتھی یوں کہہ رہا تھا۔ اب یہ ادھر سے سنی ہے نا، تو ادھر سے اس کو نکالنے کی کوشش کرو۔ ادھر سے گئی، ادھر سے نکلی، اگر اندر چلی گئی تو دل خراب ہو جائے گا۔ جب وہ میرے سامنے آئے گا تو میرا اس سے رویہ وہ والا نہیں رہے گا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے تھے میرے سامنے میرے ساتھیوں کی کمیاں مت لایا کرو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جب تم سے ملوں تو میرا سینہ تم سب کے بارے میں صاف ہو۔ میرے سامنے میرے ساتھیوں کی کمیاں بیان مت کیا کرو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے آؤں تو میرا سینہ تم سب کے بارے میں بالکل کلیئر، بالکل صاف ستھرا ہو۔ اس لیے کہ انسان کے دل میں جب کسی کے لیے کمی آ جاتی ہے نا تو رویہ خود بخود بدل جاتا ہے، چاہے نہ چاہے۔ اور اگر الفاظ نہ بدلیں تو چہرے کے تیور تو بدل ہی جاتے ہیں۔ چہرے کے تیوروں کو کنٹرول کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ چہرے کے تیوروں کو کنٹرول کرنا، چہرے کے تاثرات کو کسی ایسے آدمی کے ساتھ اچھا رکھنا جس کو آپ اندر سے اچھا نہیں سمجھتے، یہ نہیں ہو سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چہرہ بنایا نا انسان کا، اس کے تیور انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ آپ ہونٹوں کو پھیلا کے مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس چہرے پر جو ناگواری کے آثار ہیں نا اس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ اچھے حالات لاتا ہے اس وقت جب انسانوں کے اعمال اچھے ہوں، اور برے حالات لاتا ہے اس وقت جب انسانوں کے اعمال برے ہوں۔ بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، بستیاں اکھڑ جاتی ہیں، بستیاں توڑ دی جاتی ہیں، اور سیلاب کے ذریعے سے یا زلزلوں کے ذریعے سے یا آندھیوں کے ذریعے سے یا آپس کی لڑائیوں کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ ہمارا بدین جانا ہوا تو بدین سے واپس آ رہے تھے، بدین سے واپس آ رہے تھے، تو بدین سے واپس آتے ہوئے ہمارے ساتھ جو بدین کے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بدین کے ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بدین کے مولانا صاحب نے مجھے راستے میں ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے تعارف کرایا، کہا یہ جو بستی ہے نا، یہ جو بستی ہے، اس بستی میں مرد کوئی نہیں ہے، ساری عورتیں ہیں صرف۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے آپس میں تھوڑی سی بات پہ ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں، لڑتے 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 سارے مرد ہی مارے گئے۔
اب ایک دو آدمی مرد ہیں، باقی ساری اس بستی میں عورتیں ہیں، اور کوئی مرد نہیں ہے، ایک دو آدمی مرد ہیں باقی ساری عورتیں ہیں۔ تو میں نے گاڑی والے سے کہا، میں نے کہا یار تھوڑا سا پیچھے چلو، ہم نے اس بستی میں جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا اس بستی کی مسجد میں جانا ہے۔ اس بستی کی کہاں جانا ہے؟ مسجد میں جانا ہے، چیک کرنا ہے کہ بربادی کیوں آئی ہے، بربادی کیوں آئی ہے۔ بربادی خود نہیں آتی، یہ تو ایک ایشو ہے چھوٹا سا، ایک بہانہ ہے چھوٹا سا کہ بھائی تھوڑی سی بات پہ لڑائی ہوئی، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اور اس کے لوگوں نے ان کو مارا، اس کے لوگوں نے ان کو مارا، مارتے مارتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور ساری بستی کے مرد ایک دوسرے کو مارتے مارتے مر گئے۔ یہ تو ایک بہانہ بنا، لیکن اللہ پاک کے ارادے کے بغیر نہیں ہوا۔ یہ بربادی اس بستی پر کسی وجہ سے آئی ہے، اس کے بغیر نہیں آئی۔ آپ مجھے اس کی مسجد دکھائیں۔ میں سچ بتاؤں، جب ہم اس بستی کی طرف واپس لوٹے اور مجھے وہ ساتھی اس بستی کی مسجد میں لے گئے، تو اس مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی چھت گر نہ جائے۔ ایسے لگ رہا تھا گھاس اگی ہوئی تھی اس کی مسجد، ان کی مسجد میں گھاس اگی ہوئی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بنانے والوں نے جب سے بنائی ہے تب سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ اچھا، جب اور اندر گئے تو دیکھا کہ ایک لکڑی کی دراز بنی ہوئی تھی، خانہ سا بنا ہوا تھا، اس پہ قرآن رکھے ہوئے تھے، اور اس قرآن کو دیمک لگ گئے تھے، قرآن کو دیمک لگ گئے تھے۔ وہ قرآن اس ریک، وہ جو لکڑی کا ریک بنا ہوا تھا نا، اس کے ساتھ چپک گئے تھے، اور گھن انہیں لگ کر قرآن پاک کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ تو میں نے وہاں کے جو مولانا صاحب تھے، میں نے کہا آپ دیکھیں بستی کی بربادی کے اسباب کتنے واضح ہیں، بستی کی بربادی کے اسباب کتنے واضح ہیں۔ اللہ کا گھر جہاں برباد ہو تو اللہ اپنے بندوں کے گھر چھوڑ دے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے نا، گناہوں کی وجہ سے کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے ان لوگوں پہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے، ان کی برکت سے اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں، بھیجے ہوئے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی اتنا بڑا عمل ہے، مسجدوں کی آبادی اتنا اللہ کو پسند ہے، مسجدوں کی آبادی اتنی اللہ کو پسند ہے کہ اللہ بھیجے ہوئے عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔ تو بستیاں ہلاک ہوتی ہیں، بستیاں برباد ہوتی ہیں، بستیوں میں حالات آتے ہیں، بستیاں بہہ جاتی ہیں، بستیوں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سندھ میں ہزاروں بستیاں ہیں جن کا صرف نام لوگوں کو معلوم ہے، اب وہ بستیاں نہیں رہیں اس سیلاب کے بعد، اس سیلاب کے بعد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کے بارے میں فرماتے ہیں کأن لم تغن بالامس، ہم نے اسے ایسے اکھیڑ دیا، ایسے ہلاک کر دیا، ایسے بے نام و نشان کر دیا کہ گویا کل یہاں یہ بستی تھی نہیں۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کل یہ بستی تھی نہیں، اور ہم یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ یہ قرآن کا مصداق ہیں یہ ساری بستیاں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بستیوں کی ہلاکت کا، قوموں کی ہلاکت کا سبب بتاتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے سرکش مستیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں۔ جب یہ کرتے ہیں تو ہمارا امر آ جاتا ہے فدمرناہا تدمیرا، ایسی بستیوں کو ہم
تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور تہو بالا اسے کر دیتے ہیں، اس کو بے نام و نشان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے، عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 12 بجے کے بعد نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس نئے سال کے شروع ہونے کی وجہ سے آج ساری دنیا میں لوگ وہ مستیاں کریں گے، لوگ وہ بدماشیاں کریں گے، لوگ وہ عیاشیاں کریں گے، لوگ وہ بدکاریاں کریں گے، جن بدکاریوں پہ خدا بستیوں کی بستیاں الٹ دیتا ہے، اور بستیوں کے نام و نشان مٹا دیتا ہے، اور قوموں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، اور ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، ان کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ وہ کام آج ساری دنیا میں ہوں گے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان مستیوں کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ناچنے والا سمجھ رہا ہے کہ ناچنے کا نقصان کیا ہے، میرا اپنا جسم ہے، ناچنے میں کیا ہے۔ شراب پینے والا کہہ رہا ہے اپنے پیسوں کی خریدی ہے، کسی کو کیا نقصان ہے۔ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اور لڑکے اور لڑکیاں اور مستیاں کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں اپنا جسم ہے نا، کسی کو کیا اعتراض ہے، کسی کو کیوں پریشانی ہے بھائی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں پہلی بات دھرتی میری ہے، تم کون ہوتے ہو میری دھرتی کو گندا کرنے والے؟ جو میری دھرتی کو گندا کریں گے میں سب سے پہلے ان پہ جھاڑو چلا کے انہیں صاف کروں گا۔ بارش کے موسم میں جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو سارے گھر میں کیا ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں نا، عجیب کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، سارا گھر کیڑے مکوڑوں سے بھر جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب آپ گھر میں آتے ہیں برآمدے میں اور صحن میں دیکھتے ہیں سارا فرش مکوڑوں سے بھرا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کی ماسیاں کیا کرتی ہیں، ایک ایک کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتی ہیں، سر پہ بٹھاتی ہیں، ایک جھاڑو پھیر کے ان سب کو گندے گٹر اور نالی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یوں ہی اللہ اس دنیا کی صفائیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمہ وانشأنا بعدها قوما آخرین، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، اس لیے کہ وہ کیا تھے، ظالم تھے۔ کم اہلکنا من قبلہم من کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم، کتنے لوگ ہیں، کتنی بستیاں ہیں، کتنی قومیں ہیں جنہوں نے اکڑ مچائی اور دنیا میں فحاشی اور عریانی کو پھیلایا، ہم نے ان کا صفایا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ آج ان کے گھر تو ہیں مگر وہ نہیں ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، کتنی بستیاں ہیں جن کے لوگ ہلاک کر دیے گئے، ان کے گھروں کے نشان تو ہیں لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ منہ جو دیکھو آج بھی ان کے گھروں کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کی جتنی نافرمانیاں ہیں یہ سب ہلاکت کا باعث ہیں، ہلاکت کے اسباب ہیں، تباہی کے اسباب ہیں۔ کم قسمتی سے آج ساری تباہیوں کی نسبت لوگ ان داڑھی والوں کی طرف کرتے ہیں۔ یہ جو ملے ہیں نا، مولوی، یہ سارے ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا سے مولویوں کا صفایا کر دو، دنیا پتہ نہیں ثریا ستارے کو جا چھوئے گی۔ نہیں میرے دوستو، ان مولویوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ تب تک اللہ اس دنیا کو نہیں توڑے گا، تب تک اللہ قیامت کو برپا نہیں کرے گا جب تک کہ دنیا میں ایک بھی شخص کہہ رہا ہو اللہ 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 اللہ۔ کہنے والے جب تک اس دنیا میں ہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کرے آج رات کوئی اللہ کو ناراض نہ کرے۔
اور کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ بھائی خوشی کی کیا بات ہے اس میں؟ کوئی لاٹری کھلی ہے، کوئی آپ کو کار ملی ہے، کوئی آپ کو بائک ملی ہے، کوئی آپ کی شادی ہوئی ہے، خوشی کس بات کی ہے بھائی؟ نیا سال شروع ہو رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں؟ کتنی پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ جو سال چل رہا تھا وہ اختتام پذیر ہوا اور میں قبر کے قریب ہو گیا۔ بھائی جس کی جیب میں 1000 روپے ہیں، اگر اس کا 100 روپے خرچ ہو جاتا ہے، 100 روپے کم ہو جاتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے؟ باقی 900 رہ گئے، ایک اور باقی 800 رہ گئے، ایک اور باقی 700 رہ گئے، ایک اور باقی 6، ایک اور 5، ایک اور 4، ایک اور 3، ایک اور 2، ایک اور 1 رہ گیا۔ خوشی کی کیا بات ہے؟ کتنی احمقانہ حرکتیں ہیں یہ۔ خوشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اگر خوشی اس لیے منا رہے ہیں، خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ اب تک اللہ کی پکڑ نہیں آئی۔ دیکھ ہم نے 22 گزار دیا نا، اب 23 میں ہم داخل ہو گئے، 22 تک ہمیں خدا پکڑ نہیں سکا، تو یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی اس سے بھی بڑی حماقت ہے کہ خدا جب پکڑتا ہے تو کون بچ سکتا ہے؟ یہ خدا کی پکڑ، یہ اللہ کی عاجزی نہیں ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ یہ بتاؤ کیا ہے؟ اللہ کی ڈھیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے فرعون کو دعوت دینے اور بنی اسرائیل کو سدھارنے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون کو دعوت دینے آئے تھے، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے 2 کام تھے، فرعون کو دعوت دینا، بنی اسرائیل کو سدھارنا۔ چونکہ فرعون کافر تھا، اس کو دعوت دینی تھی، اور بنی اسرائیل مسلمان تھے اور بگڑ گئے تھے۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے، پورے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد تھی، بگڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جا کے فرعون کو بتاؤ اور جا کے بنی اسرائیل کو کہو ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کو ٹھیک کر دوں گا، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو اسے ہلاک کر کے تمہیں نجات دے دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو حکم دیا نا بنی اسرائیل کو، اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا وہ تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے غیر سے نظریں ہٹا لو۔ یہ پہلا حکم بنی اسرائیل کو، سب سے پہلا حکم کیا ہوا بتاؤ؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے غیر سے نظریں ہٹا دو، میرے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا میں ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور پوری کتاب کا خلاصہ میرے غیر سے نظریں ہٹاؤ۔ یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلا حکم بنی اسرائیل کو یہ ملا، میرے غیر سے نظریں ہٹاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ فرعون یہ کر دے گا وہ کر دے گا، فرعون کیا، فرعون پدی کا شوربہ، کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پہ نظریں لگاؤ، اللہ کے غیر سے نظریں ہٹاؤ۔ یہ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا حکم۔ دوسرا حکم اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ اور نمازیں قائم کرو۔ یہ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پاک پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو۔ یہ 3 حکم دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، بس یہ ٹوٹل یہ 3 باتیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتائیں، انہی باتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ جو لوگ آج کہتے ہیں نا یہ مولوی ان کو پرانی باتوں کے سوا کچھ نہیں سوچتا، ارے دنیا مریخ پہ پہنچنے کی تیاریاں کر رہی ہے، چاند سے ہو کے آ گئی ہے، مریخ پہ پہنچنے کی تیاریاں کر رہی ہے، یہ بیچارے پسماندہ اور یہ بیچارے رجعت پسند ابھی تک وہی نماز وہی یقین اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لبرل جدید ذہنوں والے عقل کے پرستار لوگوں نے یقیناً کہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام آپ آئے ہیں ہمیں فرعون سے نجات دلانے کے لیے، تو آپ کوئی ایسا لشکر بنائے نا جو کم از کم فرعون کے لشکر جتنا تو ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں مسجدیں بناؤ، نمازیں پڑھو۔ اب انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک حکم موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دیا، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء، اللہ سے دعائیں کرو اور جب تک یہ مصیبت ٹلتی نہیں صبر کرو۔ ایک مطلب یہ، اور استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے دعائیں کرو اور نہیں، وَاصْبِرُوا کا ایک ترجمہ، دوسرا اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھو، گناہ نہ کرو۔ صبر کے دو ترجمے ہیں، ایک مصیبت پہ صبر کرنا یعنی واویلا نہ کرنا، اور ایک صبر کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، برائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ دل کر رہا ہے برائی دیکھوں، نہیں، یہ صبر ہے۔ دل کر رہا ہے برائی بولوں، نہیں، یہ صبر ہے۔ دل کہہ رہا ہے حرام کھاؤں، نہیں، یہ صبر ہے۔ یہ 5 احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے۔ اب جب کچھ عرصہ گزرا، انسان جلد باز ہے نا، انسان چاہتا ہے بس فٹ سے ہو جائے، تو بھئی فٹ سے کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک بزرگ سے کہا حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے، بزرگ نے دعا کی، اسی رات آپ کی اہلیہ کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا۔ اب بچہ کب ہوگا بتاؤ بھائی، بچہ کب ہوگا؟ 9 مہینے کے بعد۔ آپ کے یار عجیب بزرگ ہے، دعا کروائیے، بچہ ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو بھائی بچہ ہونے کے اسباب شروع ہو گئے ہیں، بچہ تو وقت پہ ہی ہوگا نا، طریقے سے ہی ہوگا نا۔ اللہ پاک کا نظام تدریجی ہے، اللہ ایک دم نہیں کرتے، قادر تو ہیں۔ آپ دیکھیں دن بھی تو آہستہ آہستہ آتا ہے نا، پہلے صبح صادق آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سورج سرکتا ہلکی پھلکی روشنی لاتا ہے، پھر 12 بجے جا کے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ حالانکہ اللہ ایک دم بھی لا سکتے ہیں، رات ایک دم بھی آ سکتی ہے۔ پہلے عصر کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج پھیکا پڑ چکا ہوتا ہے، بیچارہ مدھم پڑ چکا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ایسا غائب ہوتا ہے جیسے تھا ہی نہیں، اور پھر اندھیرا چھاتے عشاء کے بعد تو اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، روشنی نہ ہو تو۔ اللہ کا نظام تدریجی ہے۔ بنی اسرائیل کو ہو گئی جلدی، کہنے لگے موسیٰ لقد اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے کے بعد بھی وہی مسائل چل رہے ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو وظیفے تمہیں بتائے ہیں تم اس کو کیے جاؤ، اللہ کی مدد کا انتظار کرو، دیکھو اللہ تمہارے دشمن کو کیسے پکڑتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرنے کے 40 برس کے بعد فرعون غرق ہوا۔ کتنے برس کے بعد غرق ہوا؟ 40 برس کے بعد غرق ہوا، برباد ہوا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں 23 پہ اس لیے خوشیاں منائیں گے
23 پہ اس لیے ڈانس کریں گے، 23 پہ اس لیے شرابیں پئیں گے، 23 کے شروع ہونے پر اس لیے زنا کریں گے کہ 22 تو خیریت سے گزر گیا، کسی نے کوئی ہمیں کچھ کر نہ سکا، ہم کسی کے نرغے میں آ نہ سکے، کوئی ہم پہ ہاتھ ڈال نہ سکا، تو وہ دھوکہ نہ کھائیں، خدا پکڑتا ہے مگر ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون کو بھی تو 40 سال میں پکڑا تھا نا، تو یہ بھی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ یہ عجیب مزاج بن گیا ہے کہ جس موقع کو خوشی کا موقع سمجھا جاتا ہے اس موقع پہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، لڑکے ناچتے ہیں، لڑکیاں ناچتے ہیں، شادیوں میں بھی یہی کرتے ہیں، شادی خوشی کا موقع ہے اس میں بھی یہی کرتے ہیں، سال شروع ہو رہا ہے اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں، الیکشن میں جیتے ہیں، یہ کم وقت جا کے مسجد میں سجدے نہیں کرتے، یہ سڑکوں پہ بڑے بڑے ڈیک لگا کے سارے کارکن ناچتے ہیں، سارے کارکن ناچتے ہیں، ہر پارٹی کا یہ حال ہے الا ماشاء اللہ۔ کہاں سے لے آئے تم ڈانس کرنا یار خوشی کے موقع پہ؟ کیا تمہارے نبی نے خوشی کے موقع پہ یہ کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے نبی نے اس موقع پر، خوشیوں کے موقع پہ وہ کام کیے تھے جو آپ کر رہے ہیں؟ ابو سفیان ہمارے نبی کا بہت بڑا دشمن، غزوہ بدر میں لشکر لے کر وہ آیا تھا، ابو جہل لشکر لے کر آیا اور قافلہ لے کر ابو سفیان آئے تھے، آگے ابو سفیان تھا، غزوہ احد میں یہی تھا، حمراء الاسد میں یہی تھا، غزوہ خندق کے موقع پر سب کا سرغنہ یہی تھا، اتنا بڑا دشمن۔ اس کی جو بیوی تھی نا ہندا، بعد میں تو مسلمان ہو کر صحابیہ بن گئی، اور ایک صحابی کا درجہ سارے غوثوں سے بڑا ہے، مگر وہ کفر میں ابو سفیان سے بھی زیادہ سخت تھی، ابو سفیان سے بھی زیادہ سخت تھی۔ جب ہمارے نبی مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو ابو سفیان نے آ کے گھر میں کہا، عجیب کمال ہے محمد کا، متاثر ہو گیا تھا، لمبا واقعہ ہے، متاثر ہو گیا تھا، تو آ کے گھر میں ہمارے نبی کی تعریف میں باتیں کرنے لگا تو ہندا اتنی سخت تھی کہ ابو سفیان کی مونچھیں نا بڑی بڑی تھیں، ابو سفیان کی مونچھیں، داڑھی تو تھی لیکن مونچھیں بھی اچھی خاصی تھیں، تو ہندا نے ابو سفیان کو مونچھوں سے پکڑا اور پلٹ کے اسے زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، کہنے لگے بدبخت محمد کی تعریف کرتا ہے۔ ہندا ابو سفیان جیسا سردار مونچھوں سے پکڑ کے زمین پہ گرایا اور سینے میں بیٹھ کے کہنے لگی محمد کی تعریف کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ساری زندگی دشمنی کی اور اب حوصلے ہار رہا ہے، ہتھیار ڈال رہا ہے۔ یہ کہا، ابو سفیان کچھ کر نہیں سکے، ہندا کو کچھ نہیں کر سکے۔ اچھا ہندا میں بھی یہ سختی کیوں تھی کہ یہ ہندا عتبہ کی بیٹی تھی، عتبہ بن شیبہ، ہمارے نبی کا سخت ترین دشمن عتبہ اور شیبہ، یہ ہمارے نبی کے شدید دشمن تھے، اس کی بیٹی تھی یہ ہندا۔ اللہ کی شان ہے، یہ سارا تو دن کو ہوا، اب جب رات ہوئی تو اندھیرا، تو ہندا نے سوچا جب کوئی لشکر فاتحانہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اپنی قومی ثقافت کے مطابق کرتے ہیں، تو پتہ نہیں آج مسلمان کیسے ناچ رہے ہوں گے، کیسے گا رہے ہوں گے، کیا مستیاں کر رہے ہوں گے۔ تو بیت اللہ نشیب میں ہیں، اس کے آس پاس پہاڑیاں ہیں، بیت اللہ نشیب میں ہیں، آس پاس پہاڑیاں ہیں، تو ہندا ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھنے گئی کہ دیکھوں آج محمد اور اس کے ساتھی خوشیاں کیسے منا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ گئی نا دیکھنے کے لیے
اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو دیکھا کہ سرکار خود بھی رو رہے ہیں، سارے صحابہ بھی بیت اللہ کے پردے سے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ کوئی سجدے میں پڑا رو رہا ہے، کوئی رکوع میں پڑا رو رہا ہے، کوئی بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے رو رہا ہے، کوئی کعبے کے دروازے سے چمٹ کے رو رہا ہے، کوئی حتیم میں رو رہا ہے، کوئی مطاف میں رو رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں اللہ کی اس نعمت کے شکرانے میں، چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ جو منظر ہندا نے دیکھا تو وہ ہندا جس نے مونچھوں سے پکڑ کے ابو سفیان کو زمین پہ صرف اس جرم میں گرایا تھا، اپنے خاوند کو صرف اس جرم میں گرایا تھا کہ تم نے محمد کی تعریف کیوں کی، وہ ہندا اس منظر کو دیکھ کر اس کی تاب نہ لا سکی اور اس کا کفر پاش پاش ہو گیا اور صبح کو آ کے مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگی یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، جو اتنی بڑی فتح کے بعد اتنے بڑے خوشی کے موقع پہ بھی اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہیں، اور پھر بھی ان کے سر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ زار و قطار رو رہے ہیں، تو یہ لوگ پھر غلط نہیں ہو سکتے، یہ لوگ تو دنیا پہ چھا کے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اس لیے بھائیو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے خوشی کے موقع پہ مست ہو جانا، خوشی کے موقع پہ بے قابو ہو جانا، اور خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا۔ توبہ توبہ، خوشی کے موقع پہ تو اللہ کو اور زیادہ راضی کرنا چاہیے، کہیں اس خوشی میں کوئی مصیبت ڈال کے اللہ اس خوشی کو کرکرا نہ کر دے۔ رونا چاہیے نا، یا اللہ یہ خوشی خوشی ہی رہے، اس خوشی کو کسی غم سے بے مزہ نہ کر دینا۔ رونا چاہیے، مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، چاہے کہ مستیاں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور برائی سے بچائے۔ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ اس کی سمجھ دے، اور ساری دنیا کے کافروں کو اللہ اسلام میں داخل کرے۔ پتہ نہیں اللہ آج کتنا ناراض ہوگا، توبہ، پتہ نہیں حضور آج کتنے پریشان ہوں گے جب ساری دنیا کی بدکاریاں، بدماشیاں، اس کی کارگزاریاں میرے آقا کے پاس فرشتے لے کر جائیں گے، کتنا دل دکھے گا حضور کا، کتنے اللہ ناراض ہوں گے۔ اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا، اللہ تعالیٰ کو اگر غصہ آ گیا اور اس نے ڈھیل ختم کر دی تو پتہ نہیں کیا تباہی مچے گی۔ اللہ کی پکڑ کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود۔ اے اللہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کتنا اچھا ہے اللہ۔ ایک آیت اللہ نے ایسی سنائی ہے جس میں دھمکی ہے، دھمکی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کو پکڑ لے پھر چھوٹ نہیں سکتا ہو۔ یہ آیت اللہ نے دھمکی کی سنائی، مومنین کے دل کپ کپا گئے، لرز اٹھے۔ اگلی ہی آیت میں فرما رہے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بہت معاف کرنے والا، بہت پیار کرنے والا بھی ہے۔ جیسے کڑوی دوائی کھلا کے فوراً منہ میں برفی ڈال دیتے ہیں نا، ماں باپ ڈالتے ہیں نا بچوں کے، کڑوی دوائی پھلا کے فوراً منہ میں ایک برفی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ کڑواہٹ جو دوائی سے آئی تھی اس کی تلافی ہو جائے۔ تو ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن ایمان والوں گھبراؤ نہیں، وہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ اگر تم سے پکڑ والے کام ہو گئے معافی مانگ لو، معاف کرنے والا ہے، اور وہ پیار کرنے والا ہے، بلا وجہ نہیں پکڑتا۔ جب پیار کرنے والا ہو وہ خام کا پکڑتا ہے۔ کبھی کوئی ماں ایسے بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو چماٹ مار دے گی؟ کیوں مارے گی؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ اکبر۔
ودود پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ ودود کسے کہتے ہیں؟ ودود اسے کہتے ہیں جس کے دل کی گہرائیوں میں کسی کی محبت اتر گئی ہو، اسے کہتے ہیں ودود۔ جو اپنی ہر ادا سے محبت کا اظہار کرتا ہو اس کو کہتے ہیں ودود۔ اللہ کہتے ہیں معاف بھی بہت کرتا ہوں اور محبت کا اظہار بھی بہت کرتا ہوں، اس لیے میری دھمکی سے زیادہ دھمک کر مایوس نہ ہو جانا۔ بعض دفعہ دھمکیوں سے انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے نا، دھمکیوں سے مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گنہگار ہو تو میری دھمکیوں سے دھمک کر مایوس نہ ہو جانا، توبہ کر لو، بہت معاف کرنے والا، بہت پیار کرنے والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری دنیا میں آج برائیاں نہ ہونے دے۔ اللہ چاہے تو سارے برائی کا ارادہ رکھنے والوں کے ارادوں میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے، لیکن بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ کون مجھے راضی کرتا ہے، کون مجھے ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔